مورکہ حق میں شکست خوردہ بھارت دہشت گردوں کے ذریعے ہائبرڈ جنگ کو فروغ دے رہا ہے۔ فیلڈ مارشل پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے 16ویں سیشن کے شرکاء سے ملاقات کی، جس میں سول سرونٹس اور ماہرین تعلیم بھی شریک ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی نہ مذہب دیکھتی ہے، نہ فرقہ اور نہ ہی نسل۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی سطح پر اجتماعی عزم اور یکجہتی ناگزیر ہے۔ فیلڈ مارشل نے بھارت کی جانب سے دہشت گرد عناصر کی سرپرستی کو بلوچستان کی عوام کی حب الوطنی کو نشانہ بنانے کی ناکام کوشش قرار دیا اور کہا کہ ملک کو درپیش داخلی یا خارجی خطرات کی صورت میں قومی وقار اور عوام کی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کی جانب سے دہشت گرد عناصر کی سرپرستی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مورکہ حق میں شکست سے دوچار ہو چکا۔ بھارت دہشت گرد گروہوں کے ذریعے ہائبرڈ جنگ کو فروغ دے رہا ہے۔ یہ گروہ بھی مورکہ حق میں بھارت کو ذلت آمیز شکست جیسا ہی انجام پائیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے تمام اداروں کے درمیان باہمی تعاون اور مربوط قومی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اولاد بھی دوسروں کی اور مال بھی، خواجہ آصف نے قاسم اور سلیمان کی آمد روکنے کو ڈرامہ قرار دے دیا۔ گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان نے کہا تھا کہ قاسم اور سلیمان پاکستان نہیں آئیں گے، میرے بچے کسی احتجاجی تحریک میں شریک ہوں گے اور نہ ہی کسی احتجاجی تحریک کی قیادت کریں گے۔ عمران خان کے فیصلے پر خواجہ آصف نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بانی PTI کا کوئی عمل سیاسی یا مالی منافع کے بغیر نہیں ہوتا، بہت سے ڈراموں میں سے یہ بھی ایک ڈرامہ تھا، مقصد والد اور اولاد کی ملاقات نہیں، سیاسی منافع تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحریک انصاف کے کارکن اور ان کے بچے اقتدار کی ہوس اور خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال ہوں گے۔ قربانیوں کے لیے اولاد بھی دوسروں کی اور مال بھی دوسروں کا۔ تاریخ بھی اس سے بڑی نوسربازی شاید ہی کسی نے کی ہو۔ چینی کی قیمتوں کی سختی سے مانیٹرنگ ہو رہی ہے، 1-2 روز میں قیمتیں نیچے آ جائیں گی۔ کوارڈینیٹر وزیر اعظم رانا احسان افضل کا کہنا تھا کہ چینی کی حالیہ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ایکسپورٹ کو قرار دیا جا رہا ہے، تو اس میں یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ چینی کے پچھلے سیزن میں پروڈکشن 6.8 ملین ٹن کے قریب تھی، جو کہ کافی تھی مقامی استعمال کے لیے، اور آپ کے پاس ایک بڑا سرپلس تھا جس کی بنیاد پر ایکسپورٹ کی اجازت تھی۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ اس بار چینی کی پروڈکشن 5.8 ملین ٹن رہی، جو کہ پروجیکشن سے 1 ملین ٹن کم تھی، جس کی بڑی وجہ موسمیاتی تبدیلی ہے۔ رانا احسان افضل نے بتایا کہ جب وزیر اعظم شہباز شریف کو معاملے کا علم ہوا تو انہوں نے فوری طور پر چینی کی ایکسپورٹ کو روکنے کا کہا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی تو اس وقت اضافی چینی موجود تھی، جس کے بعد 5 لاکھ ٹن اضافی بفر رکھنے کے بعد چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی۔ خیبر پختونخوا ہمارا صوبہ ہے اور ہماری مشاورت کے بغیر فیصلے مسلط نہ کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ گنڈاپور۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت PTI پارلیمانی پارٹی اور امن و امان سے متعلق ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں چیف سیکرٹری IGP ایڈیشنل چیف اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں باجوڑ واقعے کے تناظر میں امن و امان کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ متعلقہ حکام کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو امن و امان کی تازہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے ویڈیو بیان جاری کیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہم امن و امان کے حوالے سے گزشتہ دنوں منعقد ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس کے فیصلوں پر قائم ہیں۔ ہم سرکاری سطح پر ان فیصلوں پر عمل درآمد کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ باجوڑ میں ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ اس واقعے میں علاقے کے معصوم شہری شہید ہوئے۔ دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں شہریوں کی جانی نقصانات کی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس طرح کے واقعات سے فوج اور عوام کے درمیان اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ عوامی اعتماد ختم ہونے کی وجہ سے ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں جیت پا رہے۔ پنجاب میں مزید شدید بارشوں کا الرٹ جاری، 3 شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں لاہور، قصور، شیخوپورہ اور سیالکوٹ میں شدید بارش متوقع ہے۔ PDM حکام کا بتانا ہے کہ بارشوں کے باعث لاہور، راولپنڈی اور گجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے، جبکہ صوبے میں مونسون بارشوں کا سلسلہ 31 جولائی تک جاری رہ سکتا ہے۔ DG PDMA کے مطابق دریائے چناب، جہلم، راوی اور ان سے ملحقہ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے، جبکہ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ متوقع ہے۔ DG PDMA کے مطابق ناروال، ناراوئی میں نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ گلگت 2 جرمن خاتون کوہ پیما لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گئی۔ گلگت کے علاقے ہوشی ویلی میں لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آنے والی خاتون کوہ پیما کی تلاش جاری۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کے مطابق ایک کوہ پیما کروس مرینا ایوا کو گزشتہ روز ریسکیو کر لیا گیا تھا اور دوسری جرمن خاتون لورا ڈالمائر زخمی حالت میں لاپتہ ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر اور ماہر ٹیم کے ذریعے جرمن خاتون کوہ پیما کی تلاش جاری ہے، جبکہ ریسکیو ٹیم زمینی راستوں سے بھی ریسکیو آپریشن کرے گی۔ جرمن خواتین 28 جولائی کو لیلی پیک
کرنے کے دوران لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گئی تھیں۔